بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہجے کی ترکیب بات کے اثر کو زائل کر دیتی ہے اور لہجے کی مٹھاس گفتگو کی محتاج نہیں ہوتی۔ جو بات دشمن سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہو وہ بات دوست سے بھی پوشیدہ رکھو، ہو سکتا ہے وہ کبھی تمہارا دشمن بن جائے۔ اگر کوئی کام کسی کے سپرد کرنا ہے تو کسی عقل مند کے سپرد کریں، اور اگر کوئی عقل مند میسر نہ ہو تو اسے خود انجام دیں۔ برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینے کا استعمال کیجیے، دوربین کا نہیں۔ گفتگو کے لیے ذہانت سے زیادہ اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جن کو آپ کی تکلیف کا احساس نہ ہو ان کو اپنی تکلیف کا احساس دلانے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ نعمتیں آزمائش ہوتی ہیں، نہ ان کا ملنا آپ کی اچھائی کی دلیل ہے، نہ ان کا چھن جانا آپ کو گناہگار ظاہر کرتا ہے۔ یہ تو صبر اور شکر کے امتحان ہیں۔ قابلیت اتنی بڑھاؤ کہ تمہیں ہرانے کے لیے کوششیں نہیں سازشیں کرنی پڑے۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ اجنبیوں کو ہماری ذات اور ہماری کہانیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ صرف اتنی دیر متوجہ ہوتے ہیں جتنا ان کی مصروفیت کے درمیان فارغ وقت ہوتا ہے۔ فارغ وقت میں یاد آنے والا تعلق در حقیقت فارغ ہی ہوتا ہے۔ سب کچھ کھونے کے بعد بھی اگر حوصلہ باقی ہے تو آپ نے کچھ نہیں کھویا۔ معاف ضرور کریں لیکن بھولیں نہیں، ورنہ پہلے سے زیادہ چوٹ لگے گی۔ دکھاوے کی کوشش کبھی نہ کرو، جب کمال کو پہنچو گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے۔ چھوٹے چھوٹے فیصلے کرنا سیکھیے، بڑے فیصلے کرنے آسان ہو جائیں گے۔ لوگوں سے امیدیں انسانوں والی رکھیں، فرشتوں والی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ: زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہ ہماری کھوٹی کھری نیت ہی ہوتی ہے جو انجام بد اور انجام خیر کا باعث بنتی ہے۔ جب کوئی آپ کو دعا دے تو اس کے لفظوں پر صدقے دل سے آمین کہو۔ وقت کی طرح بن جاؤ، قدر نہ کرنے والوں کو دوبارہ کبھی نہ ملو۔ اپنا کردار اگر سنوارنا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نہ کہ ان لوگوں کے ساتھ جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں۔ ہر عمل کا ایک مکافات عمل ہے اور یہی اللہ کا قانون ہے، اس لیے صبر کرو اور اللہ کا انصاف دیکھو۔ ہم اپنے جیسے انسانوں سے تعلقات کی فکر رکھتے ہیں لیکن اللہ سے تعلق کی نہیں۔ زندگی جب مشکل ہونے لگے تو انبیاء اکرام کے واقعات کھولو، سب آسان لگے گا کیونکہ اللہ نے انہیں ہم سے زیادہ آزمایا تھا۔ لہجوں کی کڑواہٹ ہمیشہ اکڑ نہیں ہوتی، بلکہ برداشت کی وہ حد ہے جو ٹوٹ جانے پر انسان کو تلخ بنا دیتی ہے۔ اگر آپ صحیح ہیں تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، بس صحیح بنے رہیں، وقت خود گواہی دے گا۔ جب انسان اتنا خاموش ہو جائے کہ وہ اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ لو کہ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ: بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بد کلامی پر فخر کرتا ہے۔ اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں، اور ہر شخص کو اسی کا اجر ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔
دوسروں کو ہر وقت تولتے رہنے والے خود اکثر بڑے ہی ہلکے ہوتے ہیں۔ جب حق پرست لوگ ظالموں کے خلاف قدم نہ اٹھائیں تو بے گناہ لوگوں کو چوٹ لگتی ہے۔ کسی کا برا نہ چاہنا وہ نیک عمل ہے جس کے بدلے آپ کو ان مصیبتوں سے بچا لیا جاتا ہے جو عمومی طور پر انسان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یاد رکھنا، غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرنا اور خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ مت کرنا۔ حسد ایک زہر ہے جسے انسان خود پیتا ہے اور توقع دوسرے کے مرنے کی کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کام سنوار دیتا ہے، اور جس کا کام رب سنوار دے اسے کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ اپنی خوشیاں اور اپنے غم اپنے تک محدود رکھیں، کیونکہ لوگ خوشیوں کو نظر لگا دیتے ہیں اور دکھوں میں مزید دکھ دیتے ہیں۔ خود کو اپنے مرتبے کے مطابق ہی ظاہر کرنا چاہیے، یا جس قدر خود کو ظاہر کرتا ہے ویسا بننا چاہیے۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اور کیچڑ کو یہ گھمنڈ ہونے لگتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ انسان اسی غرور میں رہتے ہیں۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ کبھی کسی کو اپنی زبان سے تکلیف مت پہنچانا، کیونکہ بعض اوقات ایسے الفاظ منہ سے نکل جاتے ہیں جو سامنے والے کے لیے باعث تکلیف ہوتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ خوبصورت معاملات کریں تاکہ آپ کی خوبصورت یاد لوگوں کے ذہنوں میں رہے۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے بنا دے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا۔ جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ جب تمہاری زندگی کا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے تو پھر مطمئن رہو، وہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ کہہ تو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہوں۔ القرآن۔ کوئی بھی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی طلوع ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہیں وہ لوگ جو زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ دعا الفاظ کا نہیں، کیفیت کا نام ہے۔ صرف صبر کیجئے، ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہی ہوتا ہے، اور مشکل وقت انسان کا سونے سے کندن بنانے کے لیے آتا ہے۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر اطمینان رکھیں جس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں وہ بڑا رحیم اور کریم ہے۔